گولی کیوں چلائی؟ کیا مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا بات نہیں ہو سکتی تھی؟ کون سی ایسی دراڑ آ گئی ہے یا کون سا ایسا اتنا بڑا جو ہے وہ ظلم ہو گیا اس ملک میں کہ جہاں پر آپ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کی اپنی عوام ہے، جو کبھی آپ سے محبت کرتے تھے، جو کبھی آپ کو سلیوٹ کرتے تھے، لیکن آج وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے گولیاں تان لی ہیں عام عوام پر، جو نہ آپ کا کسی طور پر بھی، نہ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے. تو اس کا سوال ہم آپ سے ضرور کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایک دن یہ ظلم کی رات ضرور کٹے گی اور عمران خان انشاءاللہ باہر ضرور آئیں گے. کیونکہ جہاں پر آپ پلاننگ کرتے ہیں وہاں پر ایک پلان اللہ کا ہے، اور اللہ کی ہر پلاننگ میں یہ یاد رکھیے گا کہ آج دن تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صرف اور صرف سرخرو ہوئے ہیں، اور عمران خان آگے بھی سرخرو ہوں گے، کیونکہ عمران خان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. عمران خان زندہ باد. اس وقت اس ملک میں ایک ایسا لا نافذ ہوا ہے کہ جس لا کی کوئی نہ مخالفت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی بولنے کی جرت کرتا ہے، بولنے کی ہمت کرتا ہے، اور وہ ہے عاصم لا. کیا کبھی کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ عمران خان پہ جتنے یہ کیسز بنے ہیں یہ اصل میں بنائے کس نے ہیں اور کس مخالفت کی وجہ سے بنائے گئے ہیں؟ عمران خان کا کیا قصور ہے؟ بشرا بیوی کا کیا قصور ہے؟ علیمہ خان کا کیا قصور ہے؟ یا ان کی باقی دونوں بہنوں عظمیٰ خان یا نورین نیازی، ان کا کیا قصور ہے؟ حسان نیازی کا کیا قصور تھا؟ ان 9 مئی میں جن ورکرز کو جو ہے وہ ڈالا گیا، تو اس کے بعد 26 نومبر میں جن لوگوں کو مارا گیا، ان سب کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ قصور ہے کہ وہ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے اور اپنے لیڈر کے نظریے پر وہ چل رہے، اور عمران خان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے اس قوم کو شعور دیا ہے، اس نے اس قوم کو جینے کا حق دیا ہے، اس نے اس قوم کو یہ سکھایا ہے کہ تم نے اپنے حقوق کی بات کیسے کرنی ہے. جس طرح سے اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی پر، علیمہ خان، ان پر جس طرح کی کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، ہر روز کی ہیئرنگز کی جا رہی ہیں، لیکن فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ وہی ہے جو آرڈر اوپر سے آتا ہے، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام سے جو آرڈر ان کو ملتے ہیں، کرنل صاحب وہ ججز تک پہنچاتے ہیں، اور ججز جو ہیں وہ انہی پر فیصلہ دے دیتے ہیں. کیا یہ قوم آج بھی چپ کر کے بیٹھی رہے گی؟ یہ عوام اب بھی خاموش رہے گی؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم سب اپنے ان لوگوں کے لیے اب یکجا ہو کر، متحد ہو کر آواز اٹھائیں کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جن لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، جن ماؤں کی گودیں اجاڑی گئی ہیں، جن بچوں کو یتیم کیا گیا ہے، ان سب کی ذمہ داری ہم سب پر ہے. عمران خان کبھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے باہر نکلے. عمران خان ہمیشہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میرے ورکرز کے لیے نکلے، ورکرز کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے حقوق کے لیے نکلیں. لیکن کیا ہم ورکرز کا یہ فرض نہیں ہے؟ کیا پاکستانی قوم کا یہ فرض نہیں ہے کہ اس لیڈر کے لیے ہم نکلیں کہ جس لیڈر نے ہمیں شعور دیا، جس لیڈر نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہم بھی حقوق رکھتے ہیں، اس ملک میں کہ جس میں سوائے ذہنی غلاموں کے اور کوئی نہیں تھا. عمران خان وہ مرد مجاہد تھا کہ جس شخص نے آپ کو، مجھے، ہماری آنے والی نسلوں کو یہ شعور دیا ہے. آج یہ وقت ہے کہ ہم سب کو یہ سوال جو اس وقت قرارداد کا کہا جا رہا ہے کہ قرارداد پیش کی جائے، تو میری قرارداد کا متن بھی یہی ہے اور سوال بھی ہے کہ عاصم منیر صاحب، وقت آ چکا ہے، یہ قوم آپ سے تنگ آ چکی ہے، آپ کے ان فیصلوں سے تنگ آ چکی ہے. ہم مسترد کرتے ہیں آپ کے ان فیصلوں کو، ہم مسترد کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اس وقت کہ آپ نے جس طرح سے ہمارے ملک کے لوگوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، جس طرح آپ نے ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، جس طرح آپ نے ان لاشوں پر، آپ کے فوجیوں نے، آپ کی پولیس نے، آپ کے رینجرز نے، انہوں نے ان کی لاشوں پر بوٹ رکھ کر اور سٹکس رکھ کر جس طرح سے ان لاشوں کی بے حرمتی کی، ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی، ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ جس طرح سے آپ نے ہمارے جو ینگ بچے ہیں، جن کو آپ لوگوں کے کہنے پر یہاں پر پولیس ان کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور ان کو فزیکلی ابیوز کرتی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی جو ہماری خواتین کی چادر اور چار دیواری کا تقدس آپ نے پامال کیا ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے آج دن تک پاکستان کے لیے کچھ کیا نہیں، بلکہ صرف اور صرف پاکستان کے مخالف آپ بہت کچھ کرتے رہے.
جس کی یہ پوری قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ کیوں آپ نے 17 جون کو، کیوں 25 مئی کو، کیوں 26 نومبر کو، پھر کیوں پرسوں آپ نے گولی کیوں چلائی؟ کیا مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا بات نہیں ہو سکتی تھی؟ کون سی ایسی دراڑ آ گئی ہے، یا کون سا ایسا اتنا بڑا جو ہے وہ ظلم ہو گیا اس ملک میں کہ جہاں پر آپ ان لوگوں کے ساتھ، جو آپ کی اپنی عوام ہے، جو کبھی آپ سے محبت کرتے تھے، جو کبھی آپ کو سلیوٹ کرتے تھے، لیکن آج وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے گولیاں تان لی ہیں عام عوام پر، جو نہ آپ کا کسی طور پر بھی، نہ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے. تو اس کا سوال ہم آپ سے ضرور کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایک دن یہ ظلم کی رات ضرور کٹے گی، اور عمران خان انشاءاللہ باہر ضرور آئیں گے، کیونکہ جہاں پر آپ پلاننگ کرتے ہیں وہاں پر ایک پلان اللہ کا ہے، اور اللہ کی ہر پلاننگ میں یہ یاد رکھیے گا کہ آج دن تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صرف اور صرف سرخرو ہوئے ہیں، اور عمران خان آگے بھی سرخرو ہوں گے، کیونکہ عمران خان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. عمران خان زندہ باد، پاکستان بائے بائے. سماوی عطیت صاحب کی جو قرارداد ہے، جو کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو ان پہ مقدمات ہیں جن کو جلدی نہیں لگایا جا رہا، اور پاکستان تحریک انصاف ان کی لیڈرشپ پہ جس طرح ظلم رکھا جا رہا ہے، اس کی مذمتی قرارداد عوام میں پیش کرتا ہوں. جو اس کے حق میں وہ ہاں کہیں، جو اس پہ نہ کرنا چاہے نہ کہیں. قرارداد متفقہ منظور کی جاتی ہے. آخر میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور تمام لیڈرشپ، اور خاص طور پہ جو ٹی ایل پی کے جو کارکنان جن کو کل شہید کیا گیا، ان کے حوالے سے دعا کے لیے حافظ اجلال سے کہ وہ دعا فرمائیں. تمام ایوان سے دعا کی اپیل کی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من اهديته منا فهي الى الاسلام ومن توفيته فينا فتوفه الى الايمان. یہ ملٹیپل ہماری دعا ہے. سب سے پہلے یہ جو مرید کے میں شہید ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کو معصوم شہری شہید ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچا. اے اللہ یہ ان کو ہم بہت جلد دیکھے تو وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے تمام لیڈر جتنے بھی ہماری خواتین، ہمارے لیڈر اور ہمارے قائد عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو کارساز ہے، اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اے اللہ تو سبب پیدا فرما. اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ تو نے کہنا ہے کن تو ہو جانا ہے فیکون. تو اے اللہ کن کہہ دے تاکہ فیکون ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اسمبلی کا اجلاس بروز منگل 21 اکتوبر دوپہر 2 بجے دوبارہ مؤخر کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.